إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا ایک یہ نیا شعبہ ہے جس کا نام ہم نے قادیانی مغالطات رکھا ہے کہ قادیانی کس طرح اور کس کس موقع پہ اور کس کس اسلوب سے مسلم عوام کو مغالطوں میں ڈالتے ہیں. ہم اس میں قادیانی کے مغالطات کو بیان کریں گے، اور ہمارا پہلا مقالہ جو ہے اس میں، اس کا عنوان ہے قادیانیت کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کیا مغالطہ ہے. اب غور کریں کہ یہی کلمات مسلمان کہتے ہیں اور یہی کلمات قادیانی کہتے ہیں. امت مسلمہ کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یقیناً یہ اس کا اپنا شعار ہے، یہ اس کی پہچان ہے. امت مسلمہ اس کلمے سے کیا مراد لیتی ہے؟ ہمارے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ نصوص شرعیہ سے مراد شارع جو بیان کرے وہ لی جائے. یہ یاد رکھیں آپ، قرآن کریم کی نصوص اور حدیث نبوی کی نصوص میں اگر وہ مراد نہ لی جائے جو اللہ رسول کی ہو تو پھر نص کا صرف کہنا، بولنا اور پڑھتے رہنا یہی الحاد ہے کہ نص تو ہم نے وہی لی مگر مراد اللہ اور رسول کی نہ لی. موٹی سی بات ہے. ایمان کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ نص بھی شارع کی ہو اور مفہوم بھی شارع کا ہو. امام شافعی کا ایک بڑا خوبصورت مختصر اور معروف قول ہے آمنا باللہ وما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے اور جو اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا. اب قرآن حکیم اللہ کی طرف سے آیا ہے، مگر آگے فرمایا علی مراد اللہ، اللہ کے قول کو اللہ کی مراد پہ لیں. پھر آگے فرماتے ہیں آمنا برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، وما جاء عن رسول اللہ، اور جو کچھ احادیث رسول ہیں ان سب کو مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ اپنی طرف سے مراد کو ڈال کے علی مراد رسول اللہ، کہ رسول اللہ کی مراد پہ. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، غور سے سنیں، کہ قادیانیت بھی یہی کلمہ پڑھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے معابد پہ یہی لکھا ہوتا ہے، ان کی جیبوں پہ بھی یہی لکھا ہوتا ہے، ان کے جتنا میڈیا ہے جدید قدیم سب پہ یہی لکھا ہوتا ہے، اور اسی کلمے کو وہ پڑھتے بھی ہیں. مگر
اس کی مراد اس کلمے سے یقیناً وہ نہیں ہوتی جو امت مسلمہ کے ہاں ہے۔ امت مسلمہ اور قادیانیت دونوں کے ہاں ظاہری الفاظ ایک ہی ہیں، مگر مفہوم و مراد یکسر مختلف اور متباین ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اہل ایمان کے ہاں ایمانیات جب شمار کیے جاتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر، یعنی یہ چھ ایمانیات ہیں۔ تو جو 6 ارکان ایمان ہیں ان میں سے 2 ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا، ایمان بالرسل رسولوں پہ ایمان لانا۔ تو یہ اللہ اور رسول ان دونوں پہ ایمان، یہ 2 رکن ایمان سمجھے آپ نے۔ اور اس کلمہ طیبہ کے بھی 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی تفصیل پہلے جز کے بارے میں اور پھر تھوڑی سی تفصیل دوسرے جز کے بارے میں بیان کریں گے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ انہیں کیسا مانا جائے، اور رسل پہ ایمان اللہ کے ہاں کیا ہے اور اللہ کے رسول کے ہاں کیا ہے، اور امت مسلمہ اپنے عہد اول سے لے کے آج تک محمد رسول اللہ سے کیا مراد لیتی رہی۔ بس یہ دیکھیں عام سی بات ہے، سادہ سی، جس کو سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ پہلے جز کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان فرد لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا محکم یقین ہوتا ہے، اس کے دل کا پختہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک، صرف انہی کے لیے الوہیت ثابت ہے، اور اس کے غیر ہر ایک سے الوہیت کی نفی کرتا ہے ایک مسلمان۔ ہر مومن امتی اللہ تعالی اور اس کو اس کی ذات و صفات میں اسے منفرد مانتا ہے، وہ بے مثل ہے، لا مثل لہ، بے نظیر ہے، لا نظیر لہ۔ تو مومنین اس امر کا زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور دلوں میں ان کے یقین بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ بھی ارشاد ہے اللہ کی ذات کے بارے میں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے بارے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تضربوا للہ الامثال، تم مثالیں نہیں بناؤ، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب یہ کلمہ کا پہلا جز ہے اور مسلمانوں کے الفاظ اور ان کا یقین اس طرف ہم نے اشارہ کر دیا۔ اب دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی امتی مسلمان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کا یقین کیا ہوتا ہے، زبان سے اقرار کیا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر آخری رسول ہیں، پھر یہ بھی لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اگر کوئی لفظ خاتم النبیین کا ایسا معنی کرتا ہے کہ ان کے بعد نبوت کی نفی نہ ہو تو وہ معنی رسول اللہ کی مراد کے خلاف ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان نبی خاتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پہ، پہلے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہے، اور ساتھ ہی اس بات پہ بھی یقین کہ آپ آخری نبی ہیں۔
یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پہ اور آپ سے پہلوں پہ، بعد کی بات ہی نہیں ہوتی۔ امت مسلمہ عہد اول سے آج تک بالاجماع یہی ایمان باللہ اور یہی ایمان بالرسل سے مراد لیتی ہے۔ سادی سی بات ہے، کوئی اس میں گنجل نہیں، کوئی اس میں عقدہ نہیں۔ قرآن حکیم نے، اب آپ غور کریں کہ ہم سب امتیوں سے، ماننے والوں سے، سب انسانوں سے جب خطاب کیا، قرآن کریم یقیناً بندوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، خطاب ہے، خط ہے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اب دیکھیں، آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، کس چیز پہ؟ باللہ و رسولہ، اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ آگے فرمایا والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ جسے اللہ نے اپنے رسول پہ اتارا، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس پہ بھی جو اس سے پہلے اتارا۔ اب ایمان بالرسل کے بارے میں یہ عقدہ یاد رکھیں کہ تا قیامت جناب محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد کسی کی نبوت اور رسالت کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا شرعی مفہوم، یہی اہل ایمان سے مطلوب ہے۔ اور امت مسلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کو بھی مانتی ہے اور مفہوم کو بھی مانتی ہے، اور شارع کی حدود پہ قائم ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اب آپ غور کریں کہ قادیانیت بھی یہی کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اس کے باوجود وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پہ بھی ایمان رکھتی ہے، جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت ہے۔ تو اب بعد والا اگر کوئی مدعی نبوت ہوگا تو یقیناً وہ کذاب و دجال ہے۔ ایک بات، دوسری ایک اور بات سمجھنے کے لائق ہے کہ قادیانیت کے ہاں جناب محمد رسول اللہ کی دو بعثتیں ہیں، معروف ہے ان کا دو بعثتوں کا عقیدہ۔ ایک ان کی اصل بعثت ہے، ایک ذلی بعثت ہے، جس پہ ہم نے مستقل طور پہ مقالات لکھے ہیں، بہت مفصل بحث اس پہ کی ہے، لیکن یہاں پہ مختصر سا ہم بتا دیتے ہیں کہ پہلی بعثت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں اپنی اصل صورت میں آئے، یہ ہے ان کے ہاں پہلی بعثت۔ اور دوسری بعثت کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ ہی مرزا قادیانیت کی صورت میں بروزی طور پہ آئے۔ اب عام لوگ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں برازی نبی بہت پیشاب کرتا تھا۔ بات کو عقل سے اور علم اور منطق سے کرنا چاہیے، اور جب کسی کی بات نقل کرے تو اس سے ان ہی کی مراد لینی چاہیے۔ شریعت مذاق کا نام نہیں ہے، یہ شرعی حقائق ہیں، حق اس میں سے کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ ہمارا فرض ہے۔ تو کیا رسول اللہ کی دو بعثتیں ہوئی ہیں؟ کیا قرآن حکیم نے اس کی خبر دی ہے؟ کیا صحابہ کرام یہ مانتے تھے کہ دو بعثتیں ہوں گی؟ اب آپ دیکھیں کہ کلمہ کے دو جز کے بارے میں مزید ہم کچھ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز، محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز۔ مسلم امت اور قادیانیت کے مابین کلمہ کے ہر دو جزوں میں ہم موازنہ پیش کرتے ہیں تاکہ یہ حقیقت سب پہ واضح ہو جائے کہ کیوں کر قادیانیت کلمہ گو نہیں ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مسلمان نہیں؟ لفظ تو وہ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے، کیونکہ کلمہ گو ہونا یہ اسلام کے اندر ایک حقیقت ہے، وہ یہ کہ اللہ کو ذات و صفات میں منفرد، غیر مثیل
اور غیر نذیر مانا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ایمان آخری نبی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ مانا جائے۔ اور یہ ارکان ایمان میں سے 2 رکن ہیں۔ مسلمان امت کے ہاں ایمان باللہ کا مفہوم بھی مقرر ہے، متعین ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے اس میں تبدیل کرے۔ ایسے ہی ایمان بالرسل کے بارے میں بھی مسلمانوں کے ہاں مفہوم متعین ہو چکا ہے۔ اب مثلا اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ خود اللہ کی ذات دیکھیں کیا بیان فرما رہی ہیں۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام صفات کمال کو جامع ہے، اس کے اندر نقص و عیب اور کمی ہرگز نہیں۔ وہ باپ، بیٹا اور زوجیت کے تمام رشتوں سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مخلوقات سے مماثلت اور مشابہت سے منزہ ہے۔ حق تعالی شان ہو اپنی توحید کو یوں بیان کرتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، وہ بھی کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی جوڑ بھی نہیں، احد، وہ اکیلا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ نے اپنا تعارف اپنے کلام سے اپنی کتاب میں مسلمانوں پہ نازل کیا، اور انہیں کہا آمنو باللہ، اس طرح ایمان لاؤ۔ اللہ پاک نے جس طرح اپنی ذات اور صفات میں اپنی توحید کو ثابت فرما دیا ہے، اسی طرح اللہ نے کسی مماثلت اور مثیل کی بھی نفی فرمائی ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی اس کی ہم مثل نہیں، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو اللہ کے سوا معبود نہیں۔ امت مسلمہ کے ہاں لا الہ الا اللہ جو پہلا جز ہے اس کا یہ مفہوم ہے۔ اب قادیانیت ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ یہ جو آپ نے کتاب دی ہے نا، یہ میری کتاب سے ہم مثل ہے، کیونکہ ذہنی طور پہ ہماری فکریں ملتی ہیں۔ غور سے دیکھیں آپ، اب میں مقارنہ کر رہا ہوں کہ الفاظ وہی، معانی مختلف، مراد اپنی اپنی، الفاظ میں کوئی فرق نہیں۔ کوئی نص کسی زبان میں ہو، اردو، عربی، انگریزی، کسی زبان میں نص ہو، اگر ہم گھڑی بولتے ہیں، واچ کہتے ہیں، ساعتن کہتے ہیں، تو اس سے یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں۔ تو اس نص کا کیا فائدہ کہ اس کو اپنی مراد سے ہٹا لیں آپ؟ اسے انحراف اور الحاد کہا جاتا ہے کہ لفظ ایک بولا آپ نے، مگر جب لفظ معنی کو پکڑ لے گا تو معنی کو آپ نے کھینچ لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کیا ان کا عقیدہ ہے، غور سے سنیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 86 روحانی خزائن 19/22 پر یہ لکھتا ہے، غور سے سنیں، انت منی بمنزلت ولدی، تم میرے بیٹے کے قائم مقام ہو، اس کی منزلت پہ ہو۔ حمامت البشرا کے صفحہ نمبر 65 جلد 2 میں لکھتا ہے، انت منی بمنزلت اولادی، تم میری اولاد کی منزلت پہ ہو مجھ سے۔ اسی مقام پہ کہتا ہے، اسمع یا ولدی، سنو میرے بیٹے۔ تذکرہ کے اندر صفحہ نمبر 442 پہ لکھتا ہے، انت منی، تم مجھ سے ہو، وانا من کا، اور میں تجھ سے ہوں۔ تو یہ جتنے خطابات مرزا قادیانی نے اپنی وحی کے عنوان سے بیان کیے ہیں، تو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطابات ہیں اور مخاطب ان کا میں ہوں۔ اب غور کریں، ان تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی تھی۔ کیا؟
لم یلد لم یولد لم یکن لہ کفوا احد لیس کمثلہ شیء۔ اب آگے توضیح المرام صفحہ 42 میں روحانی خزائن 190/3 میں وہ وصف کر رہا ہے اللہ کا، غور سے سنیں۔ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ پیر اور عضو اس کثرت سے ہیں کہ تعداد سے خارج، اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے۔ اب دیکھو یہ اللہ کو محدود کر رہے ہیں طول و عرض میں۔ تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص باری تعالیٰ کا اگر یوں وصف کرتا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا، تو کیا وہ لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا؟ وہ کلمہ گو ہوگا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، ہرگز ہرگز نہیں۔ ایسا وصف کرنے والا کلمہ گو نہیں رہے گا، نہ ہی ایسا عقیدہ اللہ کے ہاں ایمان شمار ہوگا، بلکہ یہ سراسر لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ آج تک تو امت مسلمہ میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کا ایسا وصف نہیں کیا جیسے کہ قادیانیت نے کہا۔ اس کے لیے اعضاء ثابت کیے، تعددیت اعضاء کا ذکر کیا، طول و عرض کا عقیدہ رکھا، مثالیں گھڑ لیں، معاذ اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے خلاف ہے، لا تضربوا للہ الامثال۔ پھر اللہ کا یہ فرمانا لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ بلا شبہ باری تعالیٰ کا یوں وصف کرنا جیسا کہ بانی قادیانیت نے کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار اور اس سے کھلا انحراف اور سبیل المومنین سے خروج ہے۔ بلکہ آگے دیکھیں، وہ کہتا ہے میں عین اللہ ہوں۔ وہ آئینہ کمالات اسلام میں جو روحانی خزائن کے 500/5 میں درج ہے، وہ کہتا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنُ اللَّهِ، میں نے اپنے آپ کو عین اللہ پایا۔ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ میں وہی ہوں۔ وَلَمْ يَبْقَ لِي إِرَادَةٌ وَلَا خَطَرٌ وَلَا عَمَلٌ مِّن جِهَةِ نَفْسِي، اب تو میں نہ میرا ارادہ رہا نہ ہی میرا خیال رہا، بلکہ کوئی عمل بھی میری طرف سے نہ رہا۔ وَصِرْتُ كَإِنَاءٍ مُنْثَلِمٍ بل كَشَيْءٍ تَأَبَّتَهُ شَيْءٌ آخر، بلکہ ایسا ہو گیا جیسے کہ ایک برتن دوسرے کے اندر، یا ایسی شے جو جسے دوسری چیز نے اپنی بغل میں لے رکھا ہے، تأبت یہ ہے۔ پھر وہ اپنی کتاب البریہ میں جو روحانی خزائن 104/5-13 میں ہے، وہ کہتا ہے خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور علم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا۔ اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ہم ایک نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے وصف میں مذکورہ جو ہم نے ابھی آج تک ذکر کیے ہیں، یہاں تک قادیانی حوالے، ان سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کے وصف کے بیان میں اسلام کی حدود سے تجاوز کر چکے، جس کے بعد ان کا یہ دعویٰ کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس سے سراسر جھوٹ ہے، اور لا الہ الا اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یوں قادیانیت کلمے کے پہلے جز کی قائل نہیں رہی۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔